رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم. اللهم اجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين آمین۔ قال فقالا، حضور نے فرمایا اس پر حضرت جبرائیل نے عرض کیا بارگاہ خداوندی میں، ان فیہا عبدک فلانا لم یعصک طرفۃ عین، پروردگار اس بستی کو الٹ دوں، اس میں تو تیرا فلاں بندہ بھی ہے جس نے کبھی پلک جھپک میں جتنی دیر بھی معصیت میں بسر نہیں کی۔ اب آپ اندازہ کیجئے، یہ جو ہے نا اپنے آپ کو رگڑنا اور ماننا، اور پوری زندگی رگڑنے میں اور ماننے میں لگا دینا۔ ہم بعض بزرگوں کے تذکرے میں سنتے ہیں اتنے اللہ والے تھے کہ ان کا گھوڑا بھی کوئی مشکوک دانہ نہیں کھاتا تھا، اور وہ خود جو ہے وہ انگریز کی عدالت میں بیٹھے ہوئے اور انگریز کی نوکری کر رہے تھے۔ یہ ہے وہ مائکروسکوپک اور مائکروسکوپک کا عدم تبادل، طاغوت کی چاکری کر رہے، انگریز کی ملازمت کر رہے، انگریز کے قانون کی تنفیذ کے اندر اعلی کار بن رہے ہیں، لیکن ذاتی تقویٰ اور ذاتی نیکی اور ذاتی للہیت جو ہے اس کا معیار یہ ہے کہ ان کا گھوڑا بھی مشکوک چارہ اور مشکوک کھانا نہیں کھا سکتا۔ یہ ہے وہ عدم تبادل، اس کو نوٹ کیجیے گا، جس کو کہ اس حدیث میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا کہ حضرت جبرائیل عرض کرتے ہیں کہ اللہ فلاں بستی کو الٹ تو، اس میں تو تیرا فلاں بندہ بھی ہے جس نے پلک جھپکنے جتنی دیر بھی معصیت میں بسر نہیں کی۔ ذاتی نیکی کا اب اس سے اونچا کوئی مقام کوئی شخص مجھے اگر بتا سکے تو میں اس کا مرید ہو جاؤں گا۔ اس سے اونچا کوئی مقام ہوگا کہ آنکھ جھپکنے جتنی دیر بھی کسی نے معصیت میں بسر نہیں کی، ذاتی نیکی کی معراج۔ لیکن حکم کیا ہوا بارگاہ خداوندی سے؟ قال فقالا، حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا جبرائیل کو، اطلب علیہ وعلیہ، الٹو اس بستی کو، پہلے اس بدبخت پر پھر دوسروں پر۔ کیوں؟ فَإِنَّ وَجْهَهُ لَمْ يَتَمَّعْرْ فِي سَاعَةَ الْقَطْعِ، اس لیے کہ اس کا چہرہ کبھی میری غیرت میں سرخ نہیں ہوا، اس چہرے کا رنگ نہیں بدلا۔ بے غیرت انسان، ندیاں پھیلتی رہی، میرے دین کو رودا جاتا رہا، میری شریعت کی تجزیہ بگڑتی رہی، عوامر کا براق آیا جاتا رہا، نواہی کے لیے دنیا کے اندر جن چیزوں سے میں نے روکا اس کے لیے فلسفے تراشے گئے، اور یہ لگا رہا مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں اسے، یہ سوائے ذاتی اپنے اس اصلاح کے اور ذاتی تقویٰ کے اور ذاتی نیکی کے اور ذاتی عبادت گزاری کے یہ میدان میں نہیں آیا، اس کا خون نہیں کھولا کبھی، اس کے چہرے کا رنگ متغیر نہیں ہوا، لہذا یہ دوہرا گزری۔ یہ ہے وہ تصور جو یہاں پر نوٹ کیجئے۔ ہاں، اس کے یہ معنی بھی نہیں ہے کہ نماز بھی نہیں پڑھ رہے، روزہ بھی نہیں رکھ رہے، اقامت دین کے کارکن ہیں، فرض نماز آ گئی ہے وہ چلی جا رہی ہے، جماعت کا کوئی اہتمام نہیں ہے۔ اب یہ دو انتہائیں ہیں، ایک انتہا یہ کہ وہ تزکیہ نفس جو ہے اسی میں وہ رگڑنے اور مانجنے کا عمل جاری ہے، ایک یہ کہ اس کا سرے سے کوئی تعلق ہی نہیں، اپنی ذات سے بحث ہی نہیں۔ کیفیت وہ ہو گئی ہے جو یہود کی آئی ہے قرآن مجید میں کہ تامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے اور اپنے آپ کو بھول جاتے؟ یہ دوسری انتہا ہے۔ پھر وہی بات عرض کروں گا، وہی بال سے زیادہ باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز راستہ ہے جس پر چلنا ہوگا، کہ نہ یہ ہو کہ وہ مبالغہ ہو رہا ہو، اپنی ذاتی اصلاح میں تو مبالغے کی حد تک آگے جا رہے، اور دوسرے یہ کہ اپنے دین کی تبلیغ و اشاعت اقامت دین کی جدوجہد اس کا کھانا ہی نہیں کھولا زندگی میں، وہ کھاتا ہی نہیں کھلا۔ یہ ایک انتہا ہے۔ دوسری انتہا یہ ہے کہ انسان یہ سمجھے اپنے آپ کو کہ میں تو مجاہد فی سبیل اللہ اور دین کا کارکن اور دین کا میں اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جدوجہد کرنے والا ہوں، جبکہ حال یہ ہو کہ جو کبائر ہے وہ بھی زندگی میں موجود ہو۔ ظاہر بات ہے فرض کا ترک کبیرہ ہے، نماز فرض چھوڑی تو کبیرہ گناہ کا ارتکاب ہو گیا، وہ تو کبائر میں آ جائے گا۔ فرائض کا ترک کر دینا کبیرہ گناہ شمار ہوگا، یہ حق کی نشانی ہے۔ ذرا توجہ تو کرو، آفاق کو دیکھو، کو ہاتھ فلک دیکھ، زمین دیکھ، فضا دیکھ، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت فذكر انما انت مذکر۔ کیا یہ دیکھتے نہیں، غور نہیں کرتے اونٹ کو کیسے پیدا کیا، کتنا اپنے ماحول کے ساتھ مناسبت رکھتا، 7 دن نہ کچھ کھانے کو ملے نہ پینے کے ملے، اسے کوئی پرواہ نہیں۔ صحرا لقد صحرا کا جہاز، وہ دیکھتے نہیں آسمان کیسے بلند کر دیا، دیکھتے نہیں پہاڑ کیسے گاڑ دیے گئے، دیکھتے نہیں زمین کیسے پھیلا دی گئی۔ اے نبی آپ یاد دہانی کرائیے، یہ نشانیوں کی طرف متوجہ کر دیجئے، آپ سوائے یاد دہانی کرانے والے کے اور کچھ نہیں ہے، آپ کے ہاتھ پہ استطاعت نہیں ہے کہ آپ اللہ کو منوا لیں۔
یہ تو تمہارے اندر سے فطرت سے ابھر کر گواہی ہے۔ اب دیکھیے اس کے لیے آیت جسے میں یہ قرآن مجید کی طویل آیات میں سے جیسے آیت الدرہم نے پڑھ، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض من بعد موتها وبث فیہا من کل دابۃ وتصریف الریاح والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون۔ یقیناً آسمان اور زمین تخلیق، رات اور دن پھیر اس کشتی یا جہاز میں کہ ایسا سامان لے کر چل رہی ہو جو لوگوں کو نفع اور وہ جو اللہ نے آسمان میں سے پانی اتارا اور اس سے زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کر دی اور زمین میں پھیلا دی ہر طرح کے جاندار، اور یہ ہواؤں کا چلنا اور یہ بادل جو مسخر ہے زمین و آسمان کے مابین، ان میں سے ہر ایک نشانی ہے، پہچانو۔ کیا مطلب؟ تم نے کسی مصور کی تصویر دیکھی، تعریف تصویر کی کرتے ہو یا مصور کا کمال ہے تصویر؟ ہاں وہ اپنے منہ سے بول رہی ہے، اپنی زبان حال سے اپنے بنانے اپنے مصور کی تعریف کرنے تو کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ تعالیٰ کی نشان۔ شیخ سعدی نے کہا بڑا پیارا شعر ہے، برگ درختان سبز در نظر ہوشیار ہر ورق دفترست از بار فتح کردگار۔ یہ جو سبز درختوں کے پتے ہیں ایک نگاہ ہوشیار جو کہ ان کی حقیقت تو پہچان سکے، اس کے نزدیک ہر پتا پار فتح کردگار کا ایک بہت بڑا دفتر، اور آج ہمیں معلوم ہے ہر پتا ایک فیکٹری ہے، فوٹو سنتھسس کا عمل اس میں ہو رہا، سورج کی انرجی کو جذب کیا جا رہا۔ برگ درختان سبز در نظر ہوشیار ہر ورق دفترست از معرفت اقتدار۔ وہ جو آیت میں نے آپ کو سنائی اسے میں نے نام دیا ہے آیت الآیات۔ اتنی آفاقی آیات کسی اور آیت میں جمع نہیں کی گئی جتنا بڑا گلدستہ ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فیہا من کل دابۃ وتصریف الریاح والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون۔ دوسری طرف تمہارے اندر بھی سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، بے دل نے خوب کہا کہ چوٹی کے شعراء میں سے رہے ہیں، یہاں تک کہ غالب کو کہنا پڑا کہ طرز بے دل میں ریختہ لکھنا اسد اللہ خان قیامت ہے، آسان نہیں ہے طرز بے دل میں اردو میں شاید وہ فارسی ستمست گر حوست کشت کے بسیر سر و سمندرا تجھے غنچہ کم نہ دبی دئی در دل کشا چمن درا۔ کتنے ستم کی بات ہے، تمہاری خواہش آمادہ کرتی ہے کہ چلو چمن میں دیکھو، پھولوں کی بہار دیکھو، درختوں کی بہار دیکھ، گھاس کے اوپر چہل قدمی، ارے تم خود ایک پھول سے زیادہ کھلے ہوئے ہو۔ کبھی اپنے دل کا دروازہ کھل کر داخل ہو کر اپنے حسن معنوی کا مشاہدہ، تم اپنی داڑھیوں کی طول سے اللہ دھوکہ نہیں دے سکتے، تم اپنے بجابوں کو ٹخنوں سے اوپر رکھتے اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے کہ تم بہت تم اپنی عمروں اور حجوں سے اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے، اللہ کو معلوم ہے حرام کی کمائی سے حج کیا، حرام کی کمائی سے عمرہ کیا، یہ جو جزوی اطاعت ہے کوئی اطاعت اللہ کو قبول نہیں۔ آدمی سوچتا ہے کہ چلیے میں نے یہ کام اچھے کیے، یہ برے کیے، مجھے اچھے کاموں کا کچھ کریڈٹ بھی تو ملنا چاہیے نا، لیکن نہیں، اللہ کہتا ہے جزوی اطاعت وہ بٹے والے، اور یہ دنیا کی سزا ہے وہ تو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، 130 140 یا 150 کروڑ مسلمان دنیا لیکن ہماری رائے کی کوئی اہمیت ہے؟ بین الاقوامی معاملات میں کوئی ہم سے مشورہ دیتا ہے کہ آپ کا کیا خیال ہے؟ کسوی فرصت کے بھیا کی اس کی ایسے بھی ملک سے کہنا چاہیے اب تو کا حال پتلا ہے، دولت کے بعد سے ان کے پاس ان کا مذاق ہوتا تھا باہر نہیں پا رہے، چاہے سعودی بادشاہ ہو اور چاہے UAE کے امیر ہو، مذاق کیوں کوئی حیثیت، حالانکہ کتنا بڑا رقبہ ہے انڈونیشیا کے آخری جزیروں سے لے کر موریٹانیا تک سالڈ اسلامی آباد مسلمان رہا۔ آپ کہیں گے کہ یہ بھارت جو ہے اس میں تو اکثریت تو نہیں ہے، لیکن 15 کروڑ یا 18 کروڑ کو آدمی یہاں موجود ہے، لیکن کوئی عزت کوئی حیثیت دنیاوی ہمیں لگتا عزت پارا لہا بھی ہے حاضر ہے او کیا حیثیت اللہ کی ذیل فی الحیات دنیا، وہ تو ہماری نگاہوں کے سامنے موجود۔ اب قیامت کے دن کے بارے میں جو دھمکی اللہ رہتی ہے وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، قیامت کے دن شدید ترین عذاب میں جھونک دوں گا۔ اس پر اللہ سے معافی تنگی اللہ ہم ہو گئے۔ یہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے فارمولہ، اللہ کی اطاعت جمع اللہ کی محبت، وہ تمہیں عبادت، یہی تو الفاظ آتے ہیں اللہ کے رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کی اطاعت، یہ تو اسلام کا بنیادی تقاضا ہے، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول فإن تولوا
بیت اللہ لا یحب الکافرین، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی، پھر ہمیں یہ منہ موڑ لے اللہ کو ایسے کافر بالکل بس کفر کا فتویٰ ہوا۔ لیکن اللہ کے رسول کی اطاعت کے ساتھ محبت کو جمع کی۔ میں نے ابھی آپ کو حدیث سنا، یہ حضور نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ بوالدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ میں اسے محکوم تر نہ ہو جاؤں اپنے باپ سے، اپنے بیٹے سے اور تمام انسان۔ اختیار کر لے، جنا کیٹ اختیار کر، نہرو کٹ واسکٹ پہن لے، ماؤ زیتون کا جیکٹ پہن لے، سب کیا ہی ہے؟ پھر 50 گز اونچے مجسمے گاندھی کے بنانا، ماؤ زیتون کے بنانا، اسٹالن کے بنانا، کس لیے؟ تاکہ عظیم شخصیت کی چھاپ پڑ جائے لوگوں کے اوپر، ان کے جذبات جو ہے ان میں ایک شخصیت سے محبت، ایک شخصیت سے عقیدت رچ بس جائے اور یہ انہیں جوڑ دیا۔ یہ ایک ضرورت ہے، اسی لیے میں نے آپ کو یہ ساری مثالیں بتائی، کیوں بتائی؟ یہاں تک کہ اگر کوئی ہیرو نہ ہو تو ہیرو بنانا پڑتا تاکہ اس ہیرو کی ہیرو ورشپ کا لفظ تو بہرحال ہمارے لیے درست نہیں ہے، لیکن اس ہیرو سے محبت، اس کے اتباع کا جذبہ، اس کا احترام، اس کا ادب، یہ در حقیقت انسانی ثقافت اور تہذیب کی بنیاد بن۔ اسلامی معاشرے میں وہ شخصیت جو ہے تو مصنوعی بنانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ دل آویز شخصیت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کی محبت، اللہ کی محبت کے بعد رسول کی محبت، اور پھر ساری محبتیں ان کے کعبے۔ حضور نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے والدین سے، اس کے بیٹوں سے اور تمام انسانوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہوتا۔ اور قرآن مجید میں آپ کو معلوم ہے آیت نمبر 24 سورہ توبہ کی، وہاں تو بہت زبردست دھمکی آئی ہے، اور ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ اے نبی ان سے کہہ دیجئے دیکھو سن رکھو، اگر تمہیں اپنے باپ، اپنے بیٹے، اپنی بیوی، اپنے رشتہ دار، اپنے بھائی، اور وہ مال جو تم نے بڑی محنت سے جمع کیے ہیں، اور وہ کاروبار جن میں کساد کا، مندے کا خوف رہتا ہے، اور وہ حویلیاں اور کوٹھیاں اور محل جو تم نے بنائے ہیں قوت محدود ہے، اگر یہ 8 چیزیں محبوب تر ہے اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے، جاؤ دفع ہو جاؤ، ادھر بیٹھو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ سنا دے، اور اللہ ایسے ناہنجاروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو یہ ہے در حقیقت دوسری شخصیت مسلمانوں کو جذباتی طور پر ایک دوسرے قریب لانے۔ جب میرا بھی جذباتی تعلق حضور کے ساتھ ہوگا، آپ کا بھی ہوگا، تو ہمارا یہ حضور کے ساتھ تعلق ہمیں بھی قریب لائے گی، ان کی محبت کے رشتے میں ہم بندھ جائیں گے آپ۔ اور اگر حضور کی شخصیت کے ساتھ کوئی گستاخانہ قرض میں اختیار کر لیا جائے، ان کی بات کی پرواہ نہ کی جائے، تو پھر ظاہر بات ہے کہ اسلامی معاشرہ جو ہے وہ منتشر ہو گیا۔ چنانچہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو اتنی بڑی امت ہے اور 1400 برس گزر چکے ہیں، اس میں جو ایک کلچرل ہوموجینٹی ہے، یکسانی ہے۔ آپ کو انڈونیشیا کا مسلمان ملے گا، وہی انداز اس کا ہے، وہ داڑھی ہے اس کا وہی انداز، لباس ٹھیک ہے تہبند ہو کچھ ہو، لیکن وہ گھٹنوں سے اوپر ہوگا، محسوس ہوگا کہ کوئی ہے، کوئی شے ہے ان کے درمیان مشترک۔ نماز کے لیے کھڑے ہوگے بیت اللہ کے گرد تو سب نماز پڑھیں گے اور کسی کی نماز ٹوٹے گی نہیں کہیں، زیادہ فرق یہ ہوگا کوئی رفع یدین زیادہ کر رہا ہے، کوئی آمین بالجہر زور سے کہہ رہا، بس اللہ علیہ وسلم۔ باقی یہ کہ قیام ہے، اس کے بعد رکوع ہے، پھر قومہ ہے، پھر سجدہ ہے، پھر جلسہ ہے، پھر سجدہ ہے، پھر اس میں کچھ ہستی تو فرق۔ یہ وہ چیز ہے جس نے اس امت کے اندر کلچرل ہوموجینٹی اینڈ کلچرل کنٹینیوٹی پیدا کی، نسل بعد نسل، نسل بعد نسل۔ ہم کسی اور ہیرو کو وہ مقام دینے کو تیار نہیں۔ اقبال نے بہت خوبصورت شعر کہا ہے، یہ زائرین حریم مغرب ہزار رہبر بنے ہمارے، ہمیں بھلا ان سے واسطہ کیا جو تجھ سے نہ آشنا رہے۔ یہ جو ہمارے ہاں کوشش ہوئی قائد اعظم کو ہیرو بنا لیا جائے، محترمہ فاطمہ جناح کو آئیڈیل بنا دیا جائے، اس کی یہاں تک انتہا ہوئی ہے پاکستان میں۔ میرے طالب علمی کا دور ہے یہ ایک صاحب نے لکھا تھا آج کی عورت کے لیے فاطمہ بنت محمد نمونہ نہیں ہے، نمونہ فاطمہ جناح ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ نسبت خاک رابہ عالم پاک، ان کا اپنا مقام ہے، انہوں نے قائد اعظم کی جیسے خدمت کی ہے، ساتھ دیا ہے ساری عمر، ہم ان کی قدر کریں گے، لیکن ہمارے لیے قابل اقتداء، قابل اتباع وہ فاطمہ بنت محمد ہے، عائشہ زوجہ رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کا اتباع کریں گے۔ ہیرو ہمارے وہ یہ زائرین حریم مغرب جو مغرب کی تہذیب میں رنگے ہوئے لوگ ہیں، ہزار رہبر بنے ہمارے، ہمیں بلا ان سے واسطہ کیا جو تجھ سے نہ آشنا۔ ہمارے لیے تو در حقیقت ایک معیار ہوگا
محمد سے جو جتنا نزدیک ہمارے دلوں میں اتنی ہی اس کی قدر و قیمت ہوگی محمد سے. جو جس درجے میں متبع رسول ہے اسی درجے میں ہمارے دلوں میں اس کے لیے احترام ہوگا، ادب ہوگا، محبت. اب اس میں جو رکھنے پڑ رہے تھے اصل میں اس کے تاریخی پس منظر کو سمجھ لیجیے. یہ جو سورہ حجرات ہے یہ مصحف میں سورہ فتح کے فوراً بعد، سورہ فتح سے در حقیقت عرب میں اسلام کی فتوحات کا دائرہ شروع ہو گیا. سورہ حدیبیہ کو بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ بہت بڑی فتح ہے جو ہم نے تمہیں دی ہے، انا فتحنا لک فتحا مبینا. اگلے سال خیبر فتح ہو گیا جو سب سے بڑا گڑھ بن گیا تھا یہودیوں کا حجاز کے شمالی سرے پر. اگلے سال مکہ فتح ہو گیا. تو فتوحات کا دور شروع ہو چکا. جب فتوحات کا دور شروع ہو گیا تو ظاہر بات ہے اب بہت سے لوگ یدخلون فی دین اللہ افواجا، چڑھتے سورج کو تو سبھی پجاری ہوتے. اب اسلام کا وہ دور جو تھا غریبی کا اور اسلام جو ہے وہ کمزور تھا، ضعیف تھا، وہ دور ختم ہوا. وہ چڑھتے سورج کے پجاریوں کی بڑی تعداد اسلام میں داخل ہو گئی. لیکن ایک تو یہ ان کی دو تین چیزیں بڑی نمایاں تھی. ایک تو وہ آ کر حضور پر احسان جتتے تھے، دیکھیے ہم بغیر لڑے بھڑے اسلام لے آئے ہیں، ہم تو ایمان لے آئے ہیں. نمبر دو اکھر تھے جو مزاج عرب کا ہے، اکھر ادب اور احترام یہ ان کی لغت ہی میں نہیں تھی. بہت اکھڑ مزاج، قومن لدہ قرآن مجید نے کہا جھگڑالو کو بڑی اکھڑ فو. لہذا وہ حضور کے اس مقام کو نہیں پہچان پا رہے تھے. بس مان لیا آپ اللہ کے رسول ہیں، مان لیا جی بس، اور کیا. لہذا ان سے بعد ایسی حرکتیں سرزد ہو رہی تھی کہ جو احترام رسول کے منافی، اور احترام رسول کا کے منافی حرکتیں ہوگی تو ملت اور امت کے پارا پارا ہونے کا اندیش. سیمنٹ سبسٹنس جو ہے جو جوڑ رہا ہے انہیں، وہ ایک تو قانون ہے اللہ اور اس کے رسول کے احکام، یہ قانونی اور دستوری بنیاد ہو گئی، اور ایک ہے اللہ کے رسول سے محبت. ویسے تو محبت سب سے زیادہ اللہ سے ہونی چاہیے، لیکن ظاہر بات ہے کہ اللہ تو وراء الورا ثم وراء الورا ثم وراء الورا، اس کا تو کوئی تصور ہم کرتے ہی نہیں، کر سکتے ہی نہیں. کریں گے تو شرک ہو جائے گا، کفر ہو جائے گا. جو بھی ذہن میں نقشہ جمائیں گے وہ اللہ تو نہیں ہے، کوئی اور شے ہے جو آپ نے بنا لی. نی تراشا فکر ماں ہر دم خدا بندے دیگر نیا سا نیا خدا بنا. لیکن ایک محسوس طے کرے محسوس حضور کی شخصیت، دل آویر شخصیت، حضور میں رحمت، حضور کی شفقت، یہ تو لوگوں کے سامنے تھی. حضور کا اعلیٰ کردار، حضور کی پاک سیرت، یہ تو حضور کے سامنے تھی. لہذا اصل محبت کا مرکز جو ہے وہ ذات نبی مدد از خدا. بہت پیارے الفاظ ہیں اقبال کے، اگرچہ ذرا سا اس میں تجاوز ہے. از خدا محبوب تر گردد نبی، نبی اللہ سے زیادہ محبوب ہو جاتا. حالانکہ جب آپ اصول بیان کریں گے والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو واقعی اہل ایمان ہے وہ شدید ترین ہوتے ہیں اللہ کی محبت. اور جو سورہ توبہ کی آیت میں نے آپ کو سنائی اس میں بھی پہلے محبت خداوندی کا ذکر ہے، پھر محبت رسول کا. کہ اگر یہ 8 چیزیں احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. لیکن اللہ تک پہنچانے والا تو محمد ہے نا ہمیں صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیغامات دینے والا ہمیں تو اللہ کا رسول ہے نا، محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ہم دو خوگرے پے کرے محسوس تھی انسان کی نظر، وہ خوگرے پے کرے محسوس محمد تو ہمیں نظر آتے ہیں. اللہ کے بارے میں تو ہم کیوں تصور نہیں کر سکتے. محمد کا کیا کردار تھا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹیوں کے ساتھ، کیسا سلوک تھا اپنی بیویوں کے ساتھ، آپ کیسا کتنی بڑی مثال تھے سپہ سالاروں کے لیے، کتنی بڑی مثال تھے قاضی اور قضات لوگوں کے لیے، فیصلے کرتے تھے کہ نہیں، قاضی تھے کہ نہیں، کتنے بڑا اسوہ تھے ہیڈ آف دی اسٹیٹس کے لیے. آپ اس ریاست کے ہیڈ تھے. اس وقت کوئی حیثیت ہے جس میں ہم دیکھیں کہ وہاں پانی کو برتا ہے اور شخصیت جو ہے اتنی عظمت والی یہاں نظر نہیں آ رہے. ہر پہلو سے عظیم ترین تو اس کی محبت اور اس کا اتباع کا جذبہ. اس کے لیے بھی نوٹ کر لیجئے اللہ تعالیٰ پر بھی پہلے ہمارے لیے لازم ہے اس کی اطاعت اور دوسرے محبت. اللہ کی اطاعت اور محبت جمع کریں تو لفظ بنے گا عبادت، اللہ کی عبادت کو. رسول کے لیے بھی اطاعت بھی اور محبت بھی، لیکن رسول کے لیے اطاعت اور محبت کو جمع کریں گے اتباع بنے گا، پیروی کرو. یعنی ایک تو ہے حضور نے حکم دیا اس پر تو عمل کرنا ہی کرنا ہے، ورنہ کو علیک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. اے لوگو تمہارے پاس آ گئی ہے نصیحت، موعظت تمہارے رب کی طرف سے. وہ صرف موعظت نہیں ہے، سینوں کے اندر جو روگ ہے، جو امراض ہے ان کا علاج بھی ہے، شفا بھی، شفاء لما فی الصدور. تیسرے درجے میں وہ ہدایت ہے، وہ بتاتی ہے کدھر جاؤ کدھر نہ جاؤ. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا پہاڑی راستوں پر قدم قدم کے اوپر کوشن ہوتا ہے، یہاں سپیڈ کم کر لو ورنہ تم کسی کھائی میں جا گرو گے. تو یہ ہدایت کیا ہے؟ دیکھو ادھر مت جانا ادھر جاؤ، اگر ادھر جاؤ گے تمہارا سارا معاملہ تل پٹ. یہ ہے ہدایت. اور جو چیز دنیا میں ہدایت ہے وہ آخرت میں ہدم و رحمت للمؤمنین،
اب میں چاہتا ہوں ان 4 الفاظ پہ جو ربط ہے اسے دیکھیے. اگر کسی ایسی زمین پر بارش برسے جو اوپر سے بہت سخت ہے، جو پانی بہہ جائے گا، زمین میں جذب نہیں ہوگا تو کوئی روئیدگی پیدا نہیں ہوگی. اگر دل سخت ہے تو قرآن مجید اس پر کوئی اثر نہیں. اس کے لیے سب سے پہلے موعظہ کی ضرورت ہے، وعظ کی ضرورت ہے، نصیحت کی ضرورت ہے، تاکہ دل پر انسانی دل جب سخت ہوتے ہیں تو ان کی سختی چٹانوں سے زیادہ. سورہ بقرہ میں فرمایا ثم قست قلوبکم فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ. یہودیوں سے خطاب ہے. ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ. اے بنی اسرائیل، تمہارے اس طرز عمل کے نتیجے میں تمہارے دل سخت ہو گئے اور اب وہ پتھروں سے زیادہ سخت. لہذا سب سے پہلے ضرورت کیا ہے؟ دل کی زمین کو نرم کیا جائے، اس میں حل چلایا جائے. یہ کام ہے موعظہ کا، وعظ کا، نصیحت کا. ہمارے معاشرے میں کسی زمانے میں وعظ کا بڑا رواج تھا. آج کل یہ چیز ختم، بلکہ وعظ کو گھٹیا بات سمجھا جاتا ہے. بھائی کوئی عقلی بات کرو، کوئی علمی بات کرو، تم کو وعظ کہہ رہے ہو. گویا کہ وعظ گھٹیا تھی. نہیں، وعظ سے دل میں رقت پیدا، نرمی پیدا. تو قرآن مجید ہی سب سے بڑا موعظہ ہے. ہم نے بدقسمتی سے کیا کیا؟ جب وعظ کہے جاتے تھے تب بھی مثنوی مولانا روم سے، ضعیف احادیث سے، وائز دستان دنو افسانہ پر، وائز بڑے اونچے اونچے ہاتھ چلا کر اور افسانہ جو ہے بیان کر رہا ہے. لیکن اس کا حال کیا ہے؟ از خطیب و دیلپی گفتار حسن با ضعیف و شاذ و مرسل کار حسن. وہ خطیب بغدادی یا دیلمی کی جو حدیث ہے، جو سب سے گھٹیا درجے کی کتاب حدیث کی، سب سے کمتر درجے کی کتاب حدیث، ضعیف کتابوں کے یہ سمجھیے کہ بہت بڑے مجموعے، وہاں سے وہ حدیثیں لا رہا ہے. ضعیف و شاذ و مرسل کار ہے. ضعیف حدیث، شاذ حدیث، مرسل حدیث سے وہ بیان کرنا. قرآن سے اس کا کوئی تعلق. قرآن مجید سب سے بڑا واعظ ہے. یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظہ. یہ دل کو جب نرم کرتا ہے تو پھر اس پہ جذب ہوتا ہے. یہ سیکنڈ سٹیپ ہے اس کا. اور جب دل میں جذب ہوگا تو دل کے اندر کی بیماریوں کو دور کر دے. دل کے اندر کی بیماریاں کون سی؟ تھرومبوسس نہیں، سجائنر نہیں، وہ اور ہے. وہ دل کی بیماریاں جن کے لیے قرآن شفا ہے، وہ ہے تکبر، حسد، حب مال، حب دنیا، حب جاہ، حب شہرت. یہ ہیں وہ چیزیں کہ جو اصل ہے، جو دل کے امراض، ان سب کو جڑ سے نکال کر پھینک دینا قرآن ہے. یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی، اور وہ ہدایت ہے. انفرادی زندگی کے لیے بھی ہدایت ہے، اجتماعی زندگی کے لیے بھی ہدایت. کبھی اگر سورہ فاتحہ اور آپ غور کریں، جو ہماری نماز کا جو خطاؤں کا ظہور ہو جاتا، توبہ کرتا ہے، پھر کچھ عرصے کے بعد خطا کا ظہور ہو جاتا، پھر توبہ کرتا، تو ہم تو یہ سمجھیں گے کہ ایک حد کے بعد پھر اس کی توبہ قبول نہیں ہوئی. لیکن حدیث سنیے. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان عبدا اذنب ذنبا. یقیناً ایک بندہ جو ہے وہ ایک گناہ کرتا ہے. فقال، تو وہ کہتا ہے رب، اے میرے پروردگار، اذنبت فاغفر، مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، مجھے معاف. فقال ربہ، تو پروردگار یہ کہتا ہے عالم عبدی انہ رب یغفر الذنب ویعقب الطیب. میرا یہ بندہ یہ جانتا ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو گناہ معاف بھی کر سکتا ہے اور سزا دے بھی سکتا ہے. یا مالک، گناہ اس نے کیا ہے لیکن جانتا ہے اللہ وہ معاف بھی فرما سکتا ہے. تبھی تو وہ اللہ سے معافی کی درخواست کر رہا ہے. اس کی کس جاننے کی بنیاد پر، اس کے اس انشاء پر، اس کے اس ایمان کی بنیاد پر فرمایا غفن بولے آپ کی پہلے اپنے بندے کو. ثم بکسا ماشاء اللہ، پھر وہ ادرا جتنا کہ اللہ نے چاہا. ثم اسنبا ذنبا، پھر اس سے گناہ ہو گئے. فقال رب اذنبت ذنبا فاغفر، پھر کہتا ہے پروردگار مجھ سے گناہ ہو گیا کہ مجھے معاف فرما دے. فقال رب، اللہ فرماتا ہے عالم عبدی ان لہ ربا یغفر الذنب ویعفو. میرا بندہ ہے نا جو جانتا ہے کہ اس کا ایک رب ہے، ایمان باللہ اس کے اندر ہے، ابھی تو کہتا ہے، اور یہ بھی جانتا ہے کہ وہ گناہ معاف بھی کر سکتا ہے، اور چاہے تو پکڑ بھی سکتا ہے، سزا بھی دے سکتا ہے. تو فرمایا اللہ تعالیٰ فرمان لے، میں نے فرمایا میں نے معاف. ثم بکسا ماشاء اللہ، پھر ایک عرصہ گزرا اس کے بعد. ثم اذنب ذنبا، پھر اس نے گناہ کیا. قال رب اذنبت ذنبا آخر، اس نے کہا پروردگار میں نے پھر ایک اور گناہ کر، فاغفر لی، مجھے بخش دے. فقال عالم عبدی ان له ربا یغفر الذنب ویأخذ الطیب. میرا بندہ جانتا ہے نا کہ اس کا ایک رب ہے جسے وہ پکار رہا ہے،
کیوں وہ جانتا ہے کہ اسے اختیار حاصل ہے کہ چاہے تو بخش دے اور چاہے تو اس کے اس علم اس ایمان کی بنیاد پر میں نے اسے معاف کیا۔ ایک اور حدیث میں نے چونکہ اس گفتگو کے لیے ان احادیث کا تفحص کیا ہے، تو بہت سے حدیث میں نے ان میں سے کچھ چنی۔ ہمارے پاس وائس ناسخ، وہ بھی کسی شخص کو روکتے رہے، برائیوں سے روکتے رہے نہیں رکتا، تو کہیں غصے میں آ کے اللہ تجھے کبھی معاف نہیں کرے۔ یہ کتنا بڑا جرم اس کا اندازہ کیجیے اس حدیث۔ تو میرے بندے کو میری رحمت سے مایوس کر رہے ہیں، کتنا بڑا جرم ہے اس کا اندازہ کی۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے عن جندب، حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدثا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ بیان کیا۔ ان رجلا قال، ایک شخص نے یہ کہا، واللہ لا یغفر اللہ لفلان، کہ خدا کی قسم اللہ تعالیٰ فلاں شخص کو کبھی معاف نہیں کرے۔ وان اللہ تعالیٰ قال، اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، من ذا الذی یتعالی علیہ، یہ کون ہے جو میرے اوپر حکم کرنے والا آ گیا، یہ میری طرف سے حکم لگا رہا ہے کہ میں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ من ذا الذی، کون ہے وہ شخص، الذی یتعالی علیہ، حتی لا اغفر لفلان، کہ میں فلاں شخص کو کبھی معاف نہیں کروں گا، قد غفرت لفلان، اس کو تو میں نے معاف کر دیا، آپ قد معاملہ، اس شخص کے تمام اعمال میرے بتے کو مائکس کر۔ یہ ہے جو توبہ کی دعوت دیتے رہو، توبہ کے لیے لوگوں کو آبادہ کرتے رہو، توبہ جو ہے اس کے لیے ترغیب دیتے رہو، اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا۔ بات سے حدیث سنا رہا ہوں، یہ تو بہت ہی عجیب حدیث ہے اور متفق علیہ، بخاری اور مسلم دونوں میں۔ حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے رات حضور نے فرمایا، کانا فی من کانا قبلکم رجل فقد 99 نفسا، ان سے پہلے جو امت تھی بنی اسرائیل کا ذکر ہے، اس میں ایک آدمی ایسا تھا جس نے 99 قتل۔ اب آپ اندازہ کیجئے جتنا بڑا گناہ کبیرہ ہے قتل۔ قرآن مجید میں آتا ہے وَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، اگر ایک انسان کو بھی تاحق قتل کر دیا گیا تو یہ ایسی ہے گویا کہ اس نے پوری نوع انسانی کو، اس نے 99 قتل۔ فَهَلْ لَهُ مِن تَوْبَةٍ، پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ اس کے اندر توبہ کا جذبہ پیدا ہوا۔ فَسَأَلَ أَهْلَ الْأَرْضِ، تو اس نے پھر سوال کیا، لوگوں سے پوچھا کہ زمین میں رہنے والوں میں کون سب سے بڑا عالم ہے؟ فَدُلَّ عَلَىٰ رَاحِبٍ، اسے بتایا گیا فلاں راہب فلاں جگہ پر ہے، وہ بہت نیک ہے، بڑا عالم۔ فَأَتَاهُ، وہ اس کے پاس آیا، فَقَالَ أَنَّهُ قَتَلَ 99 نفسا فَهَلْ لَهُ مِن تَوْبَةٍ، تو نے کہا دیکھیے راہب صاحب، میں نے 99 انسان قتل، اب مجھے یہ بتائیے کہ میرے لیے توبہ کا کوئی امکان ہے؟ فقال اللہ، اس نے کہا نہیں، فقتلہ، اس نے اس کو بھی قتل کر، فکمل بہ مئۃ، اپنی سینچری مکمل کر لی، مطلب 99 کے بعد ایک ہی کسر تھی، اس کو بھی قتل کیا، 100 پورے کر۔ ثم صعد آدم علی الارض، جب سے پوچھا کوئی اور کوئی بڑے عالم مثال دو، فدل علی رجل عالم، پھر اس کی رہنمائی کی گئی ایک بڑے عالم شخص کی طرف۔ فقال انہ قتل 100 نفس، اس نے وہاں جا کر کہا کہ میں 100 انسان ہلاک کر چکا ہوں، قتل کر چکا ہوں، فہل لہ من توبہ، میرے لیے توبہ کا کوئی کال ہے؟ فقال نعم، کیوں نہیں، 100 قتل کیے، 90 کیا، توبہ کا راستہ دروازہ کھلا ہوا۔ قال بغرض، جب تک کہ وہ گگو نہیں بج رہا، اس وقت تک تمہارے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ فرمایا نعم، وَمَن بَيْنَهُ وَبَيْنَ التَّوْبَةِ، تمہاری توبہ کے درمیان اور تمہارے درمیان کون غائب ہو سکتا، توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ لیکن ساتھ ہی کہا انطلق الی ارض کذا و کذا، تم ایسے کرو یا تم رہتے ہو وہاں نہ جاؤ، واپس وہاں کا ماحول اچھا نہیں، معاشرہ اچھا نہیں، ہو سکتا ہے کہ تم توبہ پر آئے نہ رہ سکو، تم فلاں جگہ چلے جاؤ، وہاں اچھے لوگ آباد ہیں، ان میں جا کے رہو، فإن بها أناسا يعبدون الله تعالی، وہاں ایسے لوگ آباد ہیں جو اللہ کی بندگی کرتے ہیں، فاعبد اللہ معه، تو تم ان کے ساتھ کی کر اللہ کی بندگی اور پرستش کرو، ولا ترجع الى ارض، اپنے زمین کی طرف، اپنے وطن میں واپس ہو جاؤ، فیتارہ سوئی، وہ بری جگہ ہے، فَانْطَلَقَا، تو وہ چل پڑا، ہجرت کر رہا ہے، اس جگہ جا رہا ہے، جا کر راہب نے بتایا، حتی اذا نصف الطریق، جب آدھا راستہ اس نے پورا کر لیا، اتاه الموت، فاختصمت فیہ ملائکۃ الرحمۃ و ملائکۃ العذاب، آپ کو جہنم کے فرشتے بھی آ گئے اس کی جان قبض کرنے کو، اور جنت کے بھی آ گئے۔ فقالت ملائکۃ الرحمہ، رحمت والے جو فرشتے ہیں جنت والے، انہوں نے کہا تائبت مقبلت بقلبہ اللہ تعالی، یہ شخص توبہ کر کے اللہ تعالی کی طرف ہجرت کر رہا تھا، اس لیے اس کی دیت کی بنیاد پر اب یہ جنتی ہے، لہذا اس کی روح تائب العذاب، اور وہ عذاب والے فرشتے وہ کہے کہ وہ لم یعمل خیرا قط، تو نے توبہ کے بعد کوئی ایک عمل تو کیا ہی نہیں، تو کس بنیاد پر اس کو تو جنت پہ لے جاؤ، اس کو تو دوزخ میں جانا چاہیے۔ فاتاہ ملک فی صورت العادی، ان کے پاس اللہ نے ایک اور فرشتے کو بھیج دیا آدمی کی انسانی شکل کے اندر، فجعلوا بینہم، ان فرشتوں نے کہا بھئی ہمارا فیصلہ کرا دو،
اس کی روح ہم لینا چاہتے ہیں یا ہم لینا چاہتے ہیں؟ انہیں حق پر ڈالنے فقاد قیسوا ما بین الارضین فإلی ایتہما کان حق، کہ تم فاصلہ ناپ دو جہاں سے وہ چلا ہے اور جہاں جا رہا کام کا۔ ایمان جو ہے اللہ پر اور یقین اس بات کا جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کی اذن سے ہو رہا، اور یقین اس بات کا جو کچھ اللہ کر رہا ہے اس میں خیر ہے، کہ یہ دیکھ چاہے مجھے ایک بات ابھی ناگوار ہو رہی ہے، مجھے تکلیف ہو، اللہ کے اسکیم میں دی ہائی لیول آف ڈیوائن اسکیم آف تھنگس تو اس میں کوئی نہ کوئی خیر ہے، انہوں جانتا نہیں۔ اس کو کھولا گیا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ تمہیں خوشی بھی ہے، راحت بھی ہے، مسرت بھی ہے، یا تو غم ہو یا درد ہو یا دکھ ہو، دونوں حالتیں برابر ہے، اس لیے کہ دونوں میں آزمائش، کبھی وہ دے کر آزماتا ہے، کبھی چھین کر، دے کر آزماتا ہے شکر کرتا ہے، چھین کر آزماتا ہے صبر کرتا ہے۔ عارف کے انسان کو اللہ کو پہچاننے اور جاننے والا چٹانگے بھرے، ہوا ادھر سے آئے یا ادھر سے آئے، اسے اچھی بات آئے بری آئے وہ کرے انشاءاللہ۔ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأ۔ یہ مضمون بڑی تفصیل سے پڑھتی میں سورۃ تغابن کہاں فرمایا تھا دوسرے اردو کی پہلی آیت، ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، کوئی مصیبت کوئی تکلیف کوئی پڑھنے والی نہیں پڑتی مگر اللہ کی اذن سے۔ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہدی قلبہ، اور جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو اللہ اس کے بھی کو ہدایت ہے، ہدایت چٹا کہ ادھر کی ہوا ہے یا ادھر کی آئے، جتنا انسان دیکھیے ایک ہوتا ہے فوری طور پر ایک ریفلیکس ایکشن کی حد تک متاثر کرنا، یہ تو ہوگا آپ کا کیا رکھا ہوا ٹیکسی جیل کاٹا آپ کا کھورن میں کیا جائے گا، اس میں آپ کے ارادے کو کوئی دخل نہیں، یہ ریفلیکس ایکشن ہے آپ کی سوچ کو آپ کے ارادے کو تو کسی خیر سے عارضی سا فوری سے تو سبرت ہو جائے، اور کسی تکلیف سے عارضی سی فوری سی تو اس کا تاثر ہو جائے، یہ خلاف ایمان کی کہ لوگ اسے زیادہ حرکت کر رہا ہے، خوشی میں زیادہ ادھر چلا گیا، کبھی میں زیادہ ادھر چلا گیا، تو جتنی اس پینڈولم کی ریت ہے اتنی ہی آپ خدا سے اصل دو سے کار ہے جو کہ خود ہی پاس، لیکن یہ کہ فوری سا تعصب یہ قابل معافی، لیکن یہ زیادہ ادھر سے اوپر ادھر سے ادھر، کسی ہو گئی نو اترا رہے، پھولے نہیں سنا رہے، پاؤں زمین پر نہیں پڑ رہے، اور اگر سما گیا ہے تبھی تو وایو بیٹھ گئے چاک کی طرح، کمر عبت ٹوٹ کے واویلا ہے شہوت ہے فریاد ہے، ہائے فلک پیر جواں کا بھی عارف کیا چیرا پیرتا جلا مرتا سے دلو، یہ فلک نہ ہو جا، یہ فلک کج رفتار اس نے ہم پہ کیا کر، یہ ساری باتیں جو ہے کہ اللہ سے محجوب، اب اس میں بھی ترجیح ہے کہیں، دیکھیے پہلی بات یہ ہے کہ خوشی والی بات دو غم والی بات دونوں برابر ہے، کیونکہ یہ بھی آزمائش بھی آزمائش ہے، یہ بات سورۃ الفجر پہ کہی گئی بہت خوبصورت انداز میں، اللہ تعالیٰ نے انسان کی تھوڑی دیر بد کی شکایت کرتے ہوئے شکوہ کرتے ہوئے فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاکرمہ ونعمہ فیقول ربی الاکرمن، اس انسان کا حالت ہی ہے جب اس کا رب اسے آزماتا ہے اور عزت دیتا ہے نعمتیں دیتا ہے جو کہتا ہے میرے رب نے مجھے بڑی عزتیں دی، واما اذا ما ابتلاه فقدر علیہ رزقہ، اور جب اللہ آزماتا ہے اسے اور اس کی روزی تک کر دیتا ہے فیقول ربی ہاذا، یہ کہتا ہے رب نے مجھے ذلیل کر دیا، اللہ اب یہاں دیکھیے سوچئے اس نے کیا غلط بات ہے، عزت دی تو اللہ نے دی اور ذلت آئی تو اللہ کی طرف محسوس کر رہا، اس نے کسی بت کسی دیوی کسی دیوتا کا ذکر تو نہیں کیا، وہ مشرک تو نہیں ہے، کہ کیوں اس پہ تلطیف کی ہو رہی ہے، اما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاکرمہ ونعمہ فیقول ربی اکرمن واما اذا ما ابتلاه فقدر علیہ رزقہ فیقول ربی اہانن، کیا مطلب یہ دونوں ابتلاءات ہے، وہ بھی ابتلا ہے یہ بھی ابتلا ہے،